الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جاری سلسلے آئیے دعا یاد کریں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں ہم روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ کنز الایمان کہ اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی، اور ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے، تمہارے رزق وسیع کر دے، لہذا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمیں روزمرہ کے معاملات میں جو ہمیں احادیث مبارکہ میں دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں ہمیں یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ ہے ادائے قرض کی دعا۔ چنانچہ اس دعا کو پہلے سماعت فرما لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے کفایت دے، اپنا حلال رزق دے کر حرام رزق سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے کہ اول تو بلا ضرورت قرض لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں قرض لینے سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اول تو قرض لینے سے ہی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت کے تحت قرض لے لیا جائے تو فی زمانہ اس معاملے میں تو بہت زیادہ بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ جب کوئی قرض لینا ہوتا ہے تو جناب وہ بڑی چاپلوسی ہوتی ہے، بڑے اس سے منت سماجت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اگر کسی سے قرض لے لیا تو اب لینے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اگر ضرورتاً قرض لے لیا تو پھر واپسی کرنے کا ارادہ بھی رکھے۔ اور ایک حدیث پاک سنیے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قرض خواہ کو راضی کر دے گا۔ اور جو قرض لے کر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے خیال کیا تھا
کہ میں اپنے بندے کا حق تجھ سے نہیں لوں گا، پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر مقروض کی نیکیاں نہ ہوں گی تو قرض خواہ کے کچھ گناہ لے کر مقروض کو دے دیے جائیں گے۔ تو آج تو لاکھوں لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ دبا لیا جاتا ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 بار جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ تو کیسے ہم یہ سارا معاملہ کریں گے؟ تو یہ دعا جو ہے اس میں مومن کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اگر وہ ضرورتاً قرض لے لے اور اب اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، یعنی دینے کے لیے اس کے پاس استطاعت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا رب عز و جل تو ہی خیر الرازقین ہے، میں تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے حلال رزق اس کفایت سے عطا فرما کہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ تو جو قرض کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ اس دعا کو اپنا معمول بنائیے جسے ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب مل کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی چیز یاد کی جاتی ہے تو زبان سے بلند آواز سے دہرانی چاہیے تاکہ کان بھی سن لیں، اس سے یاد جلد ہو جاتی ہے۔ پھر آپس میں جو گھر والے ہوں بچے ہوں سب جمع ہو جایا کریں تاکہ ایک دوسرے کو سنانے کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ اس سے بھی دعا یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اول آخر درود پاک بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، جب بھی دعا مانگیں کہ جس دعا کے اول آخر درود نہیں ہوتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ مل کر اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم اکفنی اللہم اکفنی اللہم اکفنی اللہم اکفنی بحلالک 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 اللہم اکفنی بحلالک اللہم اکفنی بحلالک اللہم اکفنی بحلالک اللہم اکفنی بحلالک۔ یاد ہو گئی ہوگی، ایک دو دفعہ اور دہرا لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک عن حرامک اللہم اکفنی بحلالک 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 عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ عَمَّنْ سِوَاكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ممکن ہے یاد ہو گئی ہوگی، مزید دوہرا لیں ایک دو دفعہ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے کفایت دے، اپنا حلال رزق دے کر حرام رزق سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یعنی جس پر قرض ہو وہ ادا کرنا چاہتا ہو، اسباب نہ ہو، وہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا رہے. اللہ کے کرم سے ادائیگی قرض کے لیے اسباب عطا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.